بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد. حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد آج ہمیں جو درس پڑھنا ہے وہ ہے پیج نمبر 13 پر. تو اس سے پہلے ہم نے آحاد کے اقساموں میں سے ایک قسم جو ہے پڑھ لیا ہے اور وہ ہے الصحیح لذاتہ، اور اس کے جو 5 شروط ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں الحمدللہ، اور امید ہے کہ سمجھ بھی لیے ہوں گے. تو اس کی مثال ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ اس کی مثال جو ہے جو صحیح لذاتی ہی ہے، قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی خیر کا ارادہ کرے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی دین کا فقہ عطا کرتا ہے، دین کی سوجھ بوجھ، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. رواہ البخاری و مسلم، اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ حدیث صحیح لذاتی ہی کی مثال ہے، کیونکہ اس میں جو سند ہے، اس کی جو سند ہے اس کے تمام راوی جو ہے وہ سب عادل ہیں. نمبر 2، تمام راویوں کا حفظ جو ہے وہ تام الضبط ہے. نمبر 3، یہ سند جو ہے وہ متصل ہے. اور نمبر 4 کہ یہ شذوذ سے سالم ہے. اور نمبر 5 اسی طرح علہ القادحہ سے بھی یہ سالم ہے. اس کے بعد امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، وَتُعْرَفُ صِحَّةُ الْحَدِيثِ بِأُمُورٍ ثَلَاثَةٍ، حدیث کی صحت 3 چیزوں سے جانی جاتی ہے. یعنی کہ ہم کیسے جانیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، کس طرح سے ہمیں پتہ چلے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی 3 چیزیں ہیں جسے ہمیں پتہ چلے گا کہ حدیث صحیح ہے. الاول، پہلی چیز، ان یکون فی مصنف، کہ یہ حدیث جو ہے اس مصنف میں ہو، یعنی اس محدث نے اپنی کتاب میں لایا ہو، اپنی تصنیف میں لایا ہو، التزم فیہ الصحہ، جس میں مصنف نے، جس میں محدث نے اس میں صحت کا جو ہے التزام کیا ہو، یعنی اس نے اس میں یہ شرط رکھی ہو کہ اس کتاب میں صرف میں صحیح حدیث ہی لاؤں گا، صحیح حدیث ہی نوٹ کروں گا. اذا کان مصنفہ، لیکن یہ تب ہے جب اس کتاب کا مصنف ممن یعتمد قولہ فی التصحیح، ان میں سے ہو، ان محدثین میں سے ہو، ان علماء میں سے ہو جن کا قول تصحیح میں اعتماد والا ہوتا ہے، جس کے قول پر اعتماد ہوتا ہے کہ اگر وہ کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس قول پر اعتماد کیا جائے گا کہ اس کا یہ کہنا کہ یہ صحیح حدیث ہے تو اس میں اس نے جو ہے اس پر تحقیق کی ہوگی، تو اس کے جو صحیح حدیث کے شروط ہے وہ اس نے اس میں پائے ہوں گے، تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے. کصحیح البخاری و مسلم، جیسے کہ 2 کتابیں ہیں، صحیح البخاری اور صحیح مسلم جو ہے، تو اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ان میں جو احادیث ہے وہ صحیح ہے. اور کیونکہ جو امام بخاری ہے اور جو امام مسلم ہے رحمہم اللہ، انہوں نے جو ہے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ اپنی کتاب میں صرف صحیح حدیث ہی لائیں گے، صرف صحیح حدیث ہی نوٹ کریں گے. تو اور یہ ایسے علماء ہیں، یہ ایسے محدثین ہیں جن کی تصحیح جو ہے، اگر وہ کسی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، ان کا یہ صحیح قرار دینا جو ہے وہ معتمد ہے، اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس طرح کے جو ہے محدثین ہیں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے. الثانی،
دوسری چیز جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ان ینص علی صحتہ امام، کہ اس کی صحت پر کوئی امام جو ہے بات کرے، کوئی امام جو ہے اپنا کلام کہے اس کی صحت پر. یعنی کہ مثلا کوئی امام جو ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعتمد قولہ فی التصحیح، جس کا قول تصحیح میں یعنی صحیح قرار دینے میں معتمد ہوگا. یعنی اگر کوئی امام ہے اور ہم اس امام کو جانتے ہیں کہ جب یہ امام کسی حدیث کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا یہ قول جو ہے معتمد ہے، اس کا قول لیا جاتا ہے. ولم یکن معروفا بالتساہل فیہ، اور وہ اس میں تساہل میں معروف نہیں ہوگا، یعنی وہ سستی اور لاپرواہی سے کام نہیں لیتا ہوگا، تساہل سے کام نہیں لیتا ہوگا، اور یہ جو ہے اس کو جانا جاتا ہوگا کہ یہ امام جو ہے یا یہ محدث جو ہے، یہ عالم جو ہے، یہ جب کسی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں تو وہ صحیح ہی ہوتا ہے، تو اس میں کسی قسم کے تساہل سے یہ کام نہیں لیتا ہے. تو جب ایسا کہے گا تو اس میں بھی جو ہے یہ پتہ چلے گا، اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے. جیسے کہ مثلا امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی اگر وہ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کے بارے میں جو ہے یہ جانا گیا ہے، اس پر اعتماد ہے، جب وہ کسی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں تو اس کو لیا جاتا ہے، وہ اس میں تساہل سے کام نہیں لیتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہوئی کہ جس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا. یعنی کہ ایک تو اس کتاب میں ہوگا، جس کتاب میں اس کے مصنف نے یہ شرط ہی لگائی ہوگی کہ اس میں صرف صحیح حدیث ہی نوٹ کروں گا، اس میں صرف صحیح حدیث ہی جو ہے لکھوں گا. اور دوسرا یہ کہ اگر کتاب نہیں ہے لیکن کسی محدث نے جو ہے جس پر اعتماد کیا جائے وہ یہ کہے گا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، وہ اس کو صحیح قرار دے. الثالث، تیسرا طریقہ یا تیسری چیز جسے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، یا یہ حدیث صحیح ہے، ان ينظر فی رواته، کہ مثلا کوئی عالم ہے وہ اب اس کے روات میں دیکھتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کی سند یہ ہے، تو اس سند میں جو راوی ہے ان روات کو دیکھتا ہے، وہ راوی کون کون ہے، کیسے ہیں وہ طریقۃ تخریجہم لہ، اور ان کے اس کو تخریج کرنے کا طریقہ کہ کیسے لاتے ہیں اس راوی کو. فَإِذَا تَمَّتْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ حُكِمَ بِصِحَّتِهِ، جب اس میں جو ہے صحت کے شروط پائے جائے تو اس کے صحیح ہونے کا حکم دیا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا. یعنی کہ ایک عالم ہے، عالم دین ہے مثلا، وہ کسی حدیث کو لائیں گے اور اس حدیث میں وہ جو روات ہے ان پر جو ہے ان کو دیکھیں گے کہ اس راوی کو جو ہے کس عالم نے جو ہے کس کتاب میں اس کو اپنی جو ہے احادیث میں لایا ہے. مثلا یہ دیکھے گا کہ یہ راوی جو ہے، اس راوی کو امام بخاری نے جو ہے اپنی کتاب میں لایا ہے، اس راوی کو امام مسلم نے لایا ہے. تو اگر اس سند میں جو ہے سارے راوی جو ہے ایسے ہو جو عادل ہو، یعنی یہ ان راویوں کو پائے گا کہ یہ راوی سارے جو ہیں یہ عادل ہیں، ان میں جو ہے حفظ ہے وہ تام و ضابط ہے، اور اس طرح سے سند کو بھی دیکھے گا اور سند پر بھی غور و فکر کر کے یہ پائے گا کہ یہ سند بھی متصل ہے علمی اعتبار سے دیکھے گا پوری طرح سے کہ سند بھی متصل ہے، اور شذوذ اور علت القادحہ سے بھی یہ صحیح سالم ہے اس کا متن، تو اس وقت وہ جو ہے اس کا حکم لگائے گا کہ یہ صحیح ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر محدثین جو ہے وہ الحمدللہ وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہتے ہیں. جیسے کہ مثلا شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی وہ محدث آئے اور انہوں نے احادیث پر جو ہے کیسے حکم لگایا، انہوں نے الحمدللہ اس کا علم اچھی طرح سے جو ہے حاصل کیا، روات کے بارے میں اچھی طرح سے حاصل کیا، پھر جو ہے اس نے روات کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے بھی پھر حدیث پر حکم لگائے. تو ان طریقوں سے جو ہے حدیث جانا جائے گا کہ یہ صحیح ہے. اس کے بعد ہے پیج نمبر 14 پہ والصحیح لغیرہ، دوسری قسم آحاد کی جس کو صحیح لغیرہ کہتے ہیں.
جس کو صحیح لغیرہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ صحیح لغیرہ کیا ہے؟ الحسن لذاتہ، صحیح لغیرہ ہے حسن لذاتہ، لیکن اذا تعددت طرقہ، لیکن جب اس کے طرق متعدد ہوں، جب اس کے طرق متعدد ہوں. یعنی کہ صحیح لغیرہ جو حدیث ہے وہ حقیقت میں، وہ اصل میں حسن لذاتہ حدیث ہوتی ہے. جو اس میں تیسری قسم ہم پڑھیں گے حسن لذاتہ. تو حسن لذاتہ، جب حسن لذاتہ کے مختلف طرق ہوں گے، یعنی ایک حدیث ہے اس میں جو روات ہیں وہ حسن لذاتہ کے درجے پر پہنچتے ہیں، یہ حدیث حسن لذاتہ کے درجے پر پہنچتا ہے، لیکن یہی حدیث جو ہے دوسری سند سے بھی وارد ہوا ہے، دوسری سند سے بھی وارد ہوا ہے، اور وہ دوسری سند جو ہے وہ بھی حسن لذاتہ کے ہی درجے پر پہنچتا ہے، حسن لذاتہ کے درجے ہی پر ہی پہنچتا ہے. تو جب ایک ہی حدیث جو ہے اس کے مختلف طرق ہوں، ایک سے زیادہ طرق ہوں، تو ان طرق کو جمع کر کے جو ہے یہ فیصلہ لیا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح لغیرہ ہے. تو صحیح لغیرہ جو ہے یہ رتبے میں صحیح لذاتہ کے بعد آتا ہے، یعنی سب سے پہلا والا رتبہ جو ہے، سب سے قوی رتبہ جو ہے، مضبوط رتبہ جو ہے اس میں وہ صحیح لذاتہ ہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے صحیح لغیرہ ہی آتا ہے، کیونکہ اصل میں یہ حسن لذاتہ ہی حدیث ہوتا ہے. صحیح لغیرہ اصل میں حسن لذاتہ ہی حدیث ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک ہی یہ حدیث جو ہے ایک ہی سند سے وارد نہیں ہوتا ہے، یہ ایک سے زیادہ سند سے وارد ہوتا ہے، اور وہ تمام جو ایک سے زیادہ سند ہوتے ہیں وہ حسن لذاتہ ہی کے درجے پر پہنچتے ہیں. تو جب وہ سب حسن لذاتہ ہی کے درجے پر پہنچتے ہیں تو ان کو ملا کے جو ہے اس حدیث کے لیے یہ فیصلہ لیا جاتا ہے کہ یہ حدیث پھر صحیح لغیرہ ہے، جو حسن لذاتہ ہی سے رتبے میں زیادہ قوی ہے، یعنی دوسرے نمبر پہ ہے، پھر تیسرے نمبر پہ ہے حسن لذاتہ ہی. تو اس کی مثال جو ہے، اس کی مثال پڑھنے سے پہلے صحیح لغیرہ سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پھر حسن لذاتہ ہی سمجھنا ہوگا کہ حسن لذاتہ ہی کس حدیث کو کہیں گے، کیونکہ صحیح لغیرہ جو حدیث ہوتی ہے وہ اصل میں حسن لذاتہ ہی ہوتی ہے، الحسن لذاتہ ہی ہوتی ہے، لیکن اس لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے حسن لذاتہ ہی سمجھنا ہے کہ حسن لذاتہ ہی کون سی حدیث ہوتی ہے، اس میں کیا شرط ہوتے ہیں. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی تیسرے نمبر پہ جو ہے تیسرا کہتے ہیں والحسن لذاتہ. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی صحیح لغیرہ کی طرف واپس آئیں گے، رجوع کریں گے واپس صحیح لغیرہ کی طرف. تو حسن لذاتہ کے بارے میں کہتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی ما رواہ عدل، یہ جو ہے یہ تعریف جو ہے حسن لذاتہ کی یہ اصطلاحی تعریف ہے، لیکن حسن جو ہے، حسن لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ حسن جو ہے وہ صفت مشبہ ہے من الحسن، حسن کا یہ صفہ مشبہ ہے. تو حسن جو ہے جمال کے معنی میں ہے، یعنی خوبصورتی، جمال. حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، جمال کو. تو یہ لغوی معنی ہے، لیکن اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس فن میں، مصطلح الحدیث کے فن میں اس کی اصطلاحی تعریف ہے کہ ما رواہ عدل. ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حالانکہ جو حسن لذاتہ ہی جو ہے حدیث، اس کی مختلف علماء نے مختلف تعریف کی ہے، مختلف تعریفیں کی ہیں، اور جو امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پہ ذکر کی ہے وہی تعریف لگ بھگ جو ہے ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی ہے. تو کہتے ہیں ما رواہ عدل، ما رواہ عدل، حسن لذاتہ ہی اس حدیث کو کہیں گے جس کی روایت عدل کرے، جس طرح صحیح لذاتہ ہی ہے، جس طرح اس میں 5 شرط ہے، صحیح لذاتہ ہی میں جس طرح 5 شرط ہے. عفواً ایک منٹ. تو حسن لذاتہ ہی جو ہے، حسن لذاتہ ہی ما رواہ عدل، جس کی روایت عدل کرے، جس طرح صحیح لذاتہ ہی میں ہے. اس کے بعد خفیف ضبط، لیکن اس کا ضبط جو ہے وہ تام ضبط نہ ہو، اس میں تھوڑی سی خفت ہو،
یعنی ضبط میں تھوڑی سی کمی ہو، یعنی حافظے میں جو ہے تھوڑی سی جو ہے کمی ہو، وہ مکمل حافظہ نہ ہو، تمام ضبط نہ ہو، بلکہ اس میں جو ہے تھوڑی سی کمی ہو۔ تیسرا چیز بسند متصل، سند بھی اس میں متصل ہونی چاہیے، جس طرح صحیح لذاتہ میں ہے۔ وسلم من الشذوذ والعلہ القادحہ، اور وہ شذوذ اور علہ قادحہ سے سالم ہو۔ یعنی حسن لذاتہ اور صحیح لذاتہ میں صرف ایک ہی فرق ہے، باقی 4 شروط جو ہو وہ ویسے ہی ہے جیسے صحیح لذاتہ میں ہے۔ صحیح لذاتہ میں شرط ہے کہ وہ راوی عادل ہونا چاہیے، اسی طرح سند متصل ہونی چاہیے، اسی طرح تیسرا شرط ہے کہ وہ شذوذ سے سالم ہونا چاہیے، اسی طرح چوتھی شرط ہے کہ وہ علہ قادحہ سے سالم ہونا چاہیے، اور 5ویں شرط جو ہے صحیح لذاتہ میں وہ ہے کہ وہ تام الضبط ہونا چاہیے، راوی تام الضبط ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر صرف 5ویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ خفیف الضبط، یعنی کہ اگر راوی جو ہے تام الضبط نہیں ہے اس کا، یعنی اس کے حافظے میں تھوڑی سی کمی ہے، تو پھر اس حدیث کو جو ہے، اگر اس حدیث میں اس حدیث کی سند میں کوئی ایسا راوی ہوگا جس کے حافظے میں جو ہے تھوڑی سی کمی ہوگی، تو اس حدیث کو حسن لذاتہ ہی کہیں گے۔ لیکن اگر تمام راوی جو ہے وہ جو ہے 4 شروط پانے کے بعد جو ہے تمام راوی جو ہے تام الضبط ہے اس میں، تو حدیث صحیح لذاتہ ہی ہے۔ لیکن اس میں صرف یہی ایک فرق ہے، اس میں صرف یہی ایک فرق ہے کہ حسن لذاتہ ہی میں جو راوی ہوتا ہے اس میں وہ خفیف الضبط ہوتا ہے۔ خفیف الضبط جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا حافظہ جو ہے وہ برا ہو، اس کا حافظہ جو ہے برا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ زیادہ جو ہے بھولنا نہیں چاہیے، اکثر نہیں بھولنا چاہیے، زیادہ نہیں بھولنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو ہے خفیف الضبط، یعنی کہ اس میں جو حافظہ ہو اس میں تھوڑی سی کمی ہو، اتنے اس لیول پر تک نہ پہنچتی ہو جس لیول تک جو ہے صحیح حدیث کا راوی جو ہے پہنچتا ہے ضابطے میں، تو جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ محدثین جو ہے پہچانتے ہیں کہ کون سا راوی جو ہے یہ تام الضبط ہے اور کون سا راوی جو ہے یہ خفیف الضبط ہے۔ تو محدثین جو ہے وہ الحمدللہ وہ اس کی کھوج کی ہوئی ہے، اور اس کو کتابوں میں جو ہے انہوں نے جو ہے لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو حسن لذاتہ ہی میں صرف اور صحیح لذاتہ ہی میں صرف یہی ایک فرق ہے کہ حسن لذاتہ ہی میں جو راوی ہوتا ہے وہ خفیف الضبط ہوتا ہے، اور صحیح لذاتہ ہی میں جو راوی ہوتا ہے وہ تام الضبط ہوتا ہے۔ باقی جو شروط ہے وہ باقی شروط سیم ہے۔ تو اس کے بعد ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں فلیس بینہ وبین الصحیح لذاتہ فرق سوى اشتراط تمام الضبط فی الصحیح فالحسن دونہ۔ تو صحیح لذاتہ اور حسن لذاتہ میں صرف ایک ہی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح لذاتہ میں جو ہے تمام الضبط جو ہے شرط ہے، اور حسن لذاتہ میں اس سے کم یعنی خفیف الضبط۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، مثالہ اس کی مثال ہے قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ نماز کی جو مفتاح ہے، جو چابی ہے، وہ ہے الطہور، وہ پاکی ہے جو نماز کے لیے شرط ہے، وتحریمها التکبیر، اور اس کا تحریم جو ہے وہ تکبیر ہے، یعنی جب نماز شروع کرتے ہیں، جس کو ہم جب اس کے بعد نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر پڑھتے ہیں یعنی اللہ اکبر، اس سے جو ہے وہ تحریم جو ہے، اس کے لیے تحریم ہے، یعنی جو چیزیں جو ہے نماز کے باہر حلال ہے اب وہ چیزیں حرام ہیں، مثلا اب بات کرنا جائز نہیں ہے، کھانا پینا جائز نہیں ہے، وہ سب حرام ہے نماز کے دوران۔ تو جب اللہ اکبر کیا، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو اس کا تحریم جو ہے یہی تکبیر ہے۔ وہ تحلیلها التسلیم، اور تحلیل جو ہے اس کو حلال کرتا ہے وہ پھر تسلیم ہے، جب سلام پھیرتے ہیں۔ تو سلام پھیرنے کے بعد اب جو چیزیں اس دوران حرام ہو گئی تھی اب وہ پھر سے واپس حلال ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال
یہ جو ہے یہ حدیث جو ہے اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن لذاتہ ہے، یہ حدیث حسن لذاتی ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الطہارہ میں لایا ہے، باب ما جاء فی ان مفتاح الصلاة الطہور، وقال، اور امام ترمذی نے یہ کہا ہے کہ هذا الحدیث اصح شیء فی الباب واحسن، کہ اس باب میں یہ سب سے زیادہ صحیح ترین اور احسن ترین چیز ہے۔ لیکن اس حدیث میں جو ہے ایک راوی ہے، کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل صدوق، عبداللہ ابن محمد ابن عقیل جو ہے وہ اس میں صدوق ہے، یعنی کہ کس اعتبار سے وہ ثقہ نہیں ہے، جو صحیح لذاتی ہی میں جو روات ہوتے ہیں وہ ثقہ ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے ایک اور درجہ ہے جس کو صدوق کہا جاتا ہے، ثقہ کے بعد کا درجہ جس کو صدوق کہا جاتا ہے، کیونکہ جو ہے اس میں جو حفظ ہے وہ اس درجے کو نہیں پہنچتا ہے جس درجے میں اس راوی کا حفظ ہوتا ہے جو صحیح لذاتی ہی میں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں وقت تکلم فیہ بعض اہل العلم من قبل حفظہ، تو یہ جو عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ہے اس میں ایک راوی، اس کے بارے میں بعض اہل علم نے کلام کیا ہے اس کے حفظ کے اعتبار سے، اس کے حفظ کی جانب سے، کہ اس کا حفظ جو ہے وہ خفیف الضبط ہے، وہ تام الضبط نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس راوی کے اعتبار سے جب اس میں یہ راوی پایا گیا جس کا حفظ جو ہے تام الضبط نہیں ہے بلکہ خفیف الضبط ہے، تو اس اعتبار سے اس حدیث کو حسن لذاتی ہی قرار دیا گیا، تو یہ صحیح لذاتی ہی کے درجے سے نیچے اتر گیا۔ تو اس کو ابو داود رحمہ اللہ تعالی نے بھی اپنی کتاب میں لایا ہے، کتاب الطہارہ باب فرض الوضو، اور ابن ماجہ نے بھی کتاب الطہارہ میں لایا ہے، وسننھا باب مفتاح الصلاة الطہور، امام احمد رحمہ اللہ نے بھی مسند میں لایا ہے۔ تو اسے ہمیں پتہ چلا کہ حسن لذاتی ہی کس حدیث کو اب کہیں گے۔ اس کے بعد ابن عثیمین کہتے ہیں ومن مضان الحسن، اور حسن کے مضان میں سے، مضان جمع ہے، مضان جمع ہے اور اس کا مفرد ہے مظنۃ، اور مظنۃ جو ہے کہا جاتا ہے مظنۃ الشیء، یعنی موضعہ، کسی چیز کا مظنہ یعنی اس کی جگہ، یعنی کہ یہ چیز ہم کہاں پائیں گے، اس چیز کو کہاں پایا جائے گا، اس کی جگہ کہاں ہے، یعنی کہ جہاں پر جیسے کہ یہ گمان کیا جاتا ہے، جیسے کہ گمان کیا جاتا ہے کہ اس چیز کی جگہ یہ ہوگی، یہ یہاں پر پایا جائے گا، تو کہا جاتا ہے وہ من مضان الحسن، حسن کے مضان میں سے یہ حسن احادیث جو ہیں یہ کہاں پائے جائیں گے، یہ حسن احادیث جو ہے یہ کہاں پائے جاتے ہیں، کہاں پر ہم ان کو جو ہے دیکھیں گے، یہ حسن حدیث ہمیں کہاں ملیں گے؟ تو کہتا ہے ما رواہ ابو داود منفردن بھی، جس کو ابو داود نے رحمہ اللہ نے منفردن جو ہے انفرادی طور پر جو ہے روایت کیا ہو، تو ابو داود میں ہم جو ہے جو ابو داود نے جس کو انفرادی طور پر روایت کیا ہو تو وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ حسن جو ہے وہ حسن درجے کے ہوتے ہیں۔ تو سنن ابی داود میں ہم حسن لذاتی ہی احادیث پائیں گے، اسی طرح جو ہے امام ترمذی میں بھی ہم حسن لذاتی ہی پائیں گے، اور اسی طرح ہم بیہقی میں بھی حسن لذاتی ہی احادیث پاتے ہیں۔ کہتے ہیں وقالہ ابن صلاح، تو یہ جو ہے یہ ابن صلاح نے کہا ہے، تو اسے ہمیں پتہ چلا کہ حسن لذاتی ہی جو ہے کس حدیث کو کہیں گے۔ اب ہم واپس آتے ہیں صحیح لغیرہ کی طرف، تو صحیح لغیرہ ہی جو ہے وہ حسن لذاتی ہی ہوتا ہے، یعنی ایک حدیث ہے جس کے سند میں جو راوی ہے، ایک راوی مثلا اس سند میں جو ہے جس کا حافظہ تھوڑا سا کم ہے، یعنی وہ تمام الضبط میں نہیں آتا ہے، تام الضبط میں وہ نہیں آتا ہے، وہ راوی جو ہے اس کا ضبط جو ہے وہ خفیف ہے، وہ خفیف الضبط میں آتا ہے، تو اس اعتبار سے اس حدیث کو جو ہے حسن لذاتی ہی کا حکم لگتا ہے۔ باقی جو صحیح کے شروط ہے وہ سب اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن یعنی کہ یہ راوی جو ہے اس کے وہ سب عادل ہیں، اور یہ راوی بھی خود جس کا خفیف الضبط ہے یہ خود بھی عادل ہے، اور سند بھی متصل ہے، اور یہ شذوذ اور الا قادحہ سے سالم ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ حدیث پایا، یہ حدیث کے یہ جو سند اس میں ہوتی ہے، تو یہ حدیث جب ہم پاتے ہیں تو یہ حسن لذاتی ہی ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے جس میں جو ہے خفیف الضبط ہے اس کے حفظ میں، لیکن
اسی حدیث کو ہم دوسری سند سے بھی پاتے ہیں، اور اس سند سے میں بھی ہم کسی راوی کو دیکھتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے اس میں جو ہے اس میں یہ خفیف الضبط ہے، اس راوی میں جو حفظ ہے وہ خفیف الضبط ہے. تو جب ہم نے اس کو بھی اس میں پایا تو اب یہ دو ایک ہی حدیث کی دو سندیں ہوئے. ایک ہی حدیث جو ہے متن تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے دو طریقے آئے، دو سند سے آیا، اور دونوں سند جو ہے حسن لذاتی ہی کے درجے پر پہنچتے ہیں. جب وہ دونوں حسن لذاتی ہی کے درجے پر پہنچتے ہیں تو ان کو ملا کے، ایک کو دوسرے کے سے ملا کے اس کو تقویت پہنچتی ہے، اس کو جو ہے مضبوطی ہوتی ہے، یہ قوی بن جاتا ہے. اس لیے اس کو حسن لذاتی ہی کے درجے سے اوپر لایا جاتا ہے، اس کو حسن لذاتی ہی کے درجے سے اوپر لایا جاتا ہے، کیونکہ ایک حسن لذاتی ہی دوسرے حسن لذاتی ہی ایک ہی حدیث میں، لیکن سندیں جو ہے مختلف ہیں. ایک ہی حدیث میں ان کو جو ہے ایک کو دوسرے سند سے جو ہے تقویت ملتی ہے، مضبوطی ملتی ہے، تو اس کو درجے سے بھی اوپر لایا جاتا ہے، تو صحیح لغیر ہی حدیث بنتا ہے. تو صحیح لغیر حدیث جو ہوتی ہے وہ اصل میں حسن لذاتی ہوتی ہے اذا تعددت طرقه، جب اس کے طرق مختلف ہوں، متعدد ہوں. اس کی مثال بیان کرتے ہیں ابن عثیمین، مثالہ حدیث عبداللہ ابن عمر ابن العاص. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ان یجہز جیشن، کہ وہ ایک لشکر تیار کرے، یعنی جہاد کے لیے لشکر تیار کرے. فنفدت الابل، لیکن جو اونٹ تھے، یعنی جس کو جہاد میں استعمال کرنا تھا، اونٹ کو لینا تھا، اونٹوں پر جانا تھا، گھوڑوں پر جانا تھا جہاد کے لیے، تو کہتے ہیں کہ لشکر تیار کرنے میں جو اونٹ تھے وہ کم پڑ گئے، وہ ختم ہو گئے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابتع علینا ابلا بقلائص من قلائص الصدقہ الى محلها، کہ آپ خریدو اونٹ، آپ خریدے لوگوں سے، جو لوگ ہیں مثال کے طور پر مدینہ میں رہنے والے ہیں، ان میں دیکھیں کہ مدینہ میں رہنے والے کن کے پاس اونٹ ہے تو ان سے آپ اونٹ خریدیں. بقلائص من قلائص الصدقہ الى محلها، یعنی قلائص جو ہے یہ قلوس کی جمع ہے، یعنی اس کو جو ہے ابل ہی کہتے ہیں. یہ ابل کا جو ہے جو جوان اونٹ ہو اس کو قلوس کہتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا حکم دیا تھا؟ وہ یہ حکم دیا تھا کہ آپ ایک اونٹ خریدو، اور اس کا جو ہے اس کی قیمت ابھی تو ممکن نہیں ہے، اس کی قیمت ابھی ممکن نہیں ہے کہ اس کی قیمت دے، لیکن ان کو کہو کہ ہم آگے چل کے آپ کو اس ایک اونٹ کے بدلے 2 اونٹ دیں گے، اس ایک اونٹ کے بدلے آپ کو 2 اونٹ دیں گے جب تک بیت المال میں صدقہ آئے گا. تو دوسرے سال جب صدقہ آئے گا بیت المال میں تو اس ایک اونٹ کے بدلے ہم آپ کو 2 اونٹ دیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا. فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَالثَّلَاثَ، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹ کو 2 یا 3 اونٹ کے بدلے جو ہے لیتا تھا، یعنی ایک اونٹ خریدتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ آگے چل کے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو 2 یا 3 اونٹ دیں گے. فقد رواہ احمد من طریق محمد، اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے لایا ہے من طریق محمد ابن اسحاق، من طریق محمد ابن اسحاق کے طریق سے، یعنی اس میں راوی جو ہے محمد ابن اسحاق ہے. ورواہ البیہقی، اور بیہقی نے اس کو لایا ہے من طریق عمر ابن شعیب. تو امام احمد نے محمد ابن اسحاق سے اس کو لیا ہے، اور امام بیہقی نے عمر ابن شعیب سے اس کو لیا ہے. وکل واحد من الطریقین بانفرادہ حسن، اور جو امام احمد نے جس سند سے اس حدیث کو لایا ہے اس کے راوی جو ہے وہ مختلف ہیں، اور جو مختلف راوی ہیں ان میں جو وہ راوی جو ہے وہ ان روات کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے حسن درجے پر پہنچتی ہے. یعنی ان میں کوئی راوی ہے جو تام الضبط نہیں ہے، جو خفیف الضبط ہے،
لیکن جو امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی نے دوسری سند سے اس کو لایا ہے من طریق عمر ابن شعیب کے جو ہے طریق سے اس کو لایا ہے، تو وہ حدیث بھی جو ہے حسن درجے پر پہنچتی ہے، یعنی اس میں بھی کوئی راوی ہے جو تام الضبط نہیں ہے، باقی جو شروط ہے صحیح حدیث کے وہ اس میں پائے جاتے ہیں لیکن تام الضبط نہیں ہے۔ تو اب یہ دو سندوں سے ہے، ایک تو امام احمد ابن حنبل کے سند سے اور دوسرا امام بیہقی کے سند سے، تو دونوں جو ہے حسن درجے کو پہنچتے ہیں۔ تو ان دونوں کو ملا کے جب ایک کو دوسرے سے ملایا جائے گا تو ایک دوسرے کو مضبوطی دیتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کشمیری میں اقتاگی کا، تو ایک دوسرے کو جو ہے مضبوطی دیتے ہیں۔ کل واحد من الطریقین بانفرادہ حسن، تو منفرد طور پر جو ہے یہ دونوں حسن درجے پر پہنچتے ہیں۔ فبمجموعہما، تو جب ان کو جمع کیا جاتا ہے تو مجموعی طور پر جو یہ کیا ہوتا ہے، یصیر الحدیث صحیحا لغیرہ، تو یہ حدیث صحیح لغیرہ بن جاتا ہے، تو یہ حدیث صحیح لغیرہ بن جاتا ہے، یعنی اب یہ حسن لغیرہ کے رتبے سے تھوڑا اوپر ہے، یعنی یہ اس سے جو ہے زیادہ مضبوط ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ صَحِيحًا لِغَيْرِهِ، تو اس کو صحیح لغیرہ کیوں کہا گیا، اس حدیث کو صحیح لغیرہ کیوں کہا گیا، صحیح لذاتہ ہی کیوں نہیں کہا گیا اس کو، لغیرہ دوسرے کی وجہ سے یہ صحیح ہے، خود بذات خود یہ صحیح نہیں ہے لیکن دوسرے کی وجہ سے صحیح ہے۔ جب دو کو ملایا گیا، جب دو سندوں کو ملایا گیا، ایک نے دوسرے کو تقویت دی، تب یہ صحیح بن گیا، اس لیے اس کو صحیح لغیرہ کہیں گے۔ لأنه لو نظر الى كل طریق بانفراد، جب ہر ایک طریق جو اس کی ایک سند ہے، اس حدیث کی ایک سند ہے، جب اس کی طرف دیکھا جائے گا اور دوسری سند کو بھی جب دیکھا جائے گا، لم يبلغ رتبۃ الصحہ، تو دونوں صحت کے رتبے کو نہیں پہنچتے ہیں۔ فلما نظر الى مجموعہما، جب ان کے مجموع کی طرف نظر ڈالی جائے گی، قویہ، تو وہ اس طرح سے جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے، حتی بلغہا، یہاں تک کہ وہ حسن صحیح لغیرہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو تھا آج کا درس تھا، تو الحمدللہ آج ہم نے صحیح لغیرہ اور حسن لذاتہ تین قسمیں جو ہے احاد کی الحمدللہ پڑھ لی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔